علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئرز ود عظمت مجیب، اور ایک خاص موقع کی مناسبت سے پورے پاکستان کے پوری دنیا میں خان صاحب پی ٹی آئی کے صدر جو ہیں انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے، اور اس میں کینیڈا میں شامل ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما طابق توفیق صاحب، اور اس احتجاج کی کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں کینیڈا میں وہ علی ڈوگر صاحب۔ تو ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ طابق توفیق صاحب، یہ بتائیے کہ اس کال کے بارے میں پہلے تو تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیں، یہ خان صاحب نے کال دی ہے اور یہ الٹیمیٹ کال ہے، یہ لاسٹ کال ہے، اور خان صاحب نے واضح پیغام دیا ہے کہ اس موقع پر کوئی اپنے گھروں پہ نہ بیٹھے۔ اب سب پاکستانیوں کے اوپر لازم ہے عمران خان کی کال پہ لبیک بولیں اور اپنے قائد کے حکم کے مطابق جو پاکستان میں موجود ہیں وہ اسلام آباد پہنچے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پروٹیسٹ کی کال دی جا رہی ہے، ہمارے اندازے کے مطابق درجنوں سے زیادہ شہروں میں اوورسیز اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں گے انشاءاللہ پوری دنیا میں۔ تو یہاں کینیڈا میں کہاں پہ جمع ہونا ہے، کہاں پہ لوگوں کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، اور کتنے لوگ متوقع ہیں؟ پورے کینیڈا سے ہیں یا صرف انٹاریو سے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمارے 3 پروٹیسٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک کیلگری میں ہوگا، وینکوور میں ہوگا، اور یہاں جی ٹی اے میں ہوگا۔ جی ٹی اے کا وینیو ابھی تک فائنلائز نہیں ہے۔ جو ہماری کمیٹی نے جو 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 پروٹیسٹ کرانے جا رہی ہے اس کا وینیو ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بتا دیں گے کہ وہ کہاں ہوگا۔ ابھی جتنے بھی وینیو آپ نے ابھی تک دیکھے ہیں وہ ابھی ہم اس کا حصہ نہیں ہیں۔ وہاں پہ ہوگا یا کہیں اور ہوگا، یہ ابھی ہم انشاءاللہ ڈیسائڈ کریں گے۔ آپ نے 2-3 باتیں کہیں کہ اس میں ایک تو حصہ نہیں ہوگا، دوسرا وینیو جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے، تو کوئی پرابلمس آ رہی ہیں اور کیا کچھ آپس میں کچھ اختلافات بھی ہیں؟ اس میں اس طرح سے ہے کہ جو او آئی سی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی ایک باڈی بنائی گئی ہے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں۔ ہم سے ہماری کال پہ جو لوگ آئیں گے وہ دے آر بیک بائی دی عمران خان خان صاحب کی موومنٹ۔ باقی عمران خان سے پیار کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، ہم کسی کو منع نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے طور پہ جو بھی احتجاج کرنا چاہیں کریں، لیکن جو عمران خان صاحب کی کال والی احتجاج ہے وہ وہی ہوگا جو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ جو ابھی جیسے ڈوگر صاحب نے ہمیں ایک بڑی اچھی بات بتائی، اس میں میں تھوڑا سا ایڈ یہ کر دوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کا ایونٹ ہے یہ خان صاحب کا ایونٹ ہے، خان صاحب سے پی ٹی آئی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی باڈی نے کوئی ایونٹ آرگنائز کروایا ہے تو لوگوں کو، تمام لوگوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے اور اس ایونٹ کو مضبوط کرنا چاہیے اور اس کو تقویت بخشنی چاہیے، اس کی طاقت بڑھانی چاہیے۔ جو لوگ اپنے تئیں کوئی ایونٹس کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی پرسنل ایجنڈاز ہو سکتے ہیں، خان صاحب سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کے ایونٹ میں شامل ہوں اور پی ٹی آئی کے ایونٹ کو کامیاب کریں، نہ کہ اپنی 1.5 انچی مسجد بنا کے اپنا ایک الگ راستہ چن لیں۔ یہ خان صاحب کا ایونٹ ہے، ہم خان صاحب کے لیے نکل رہے ہیں۔ پچھلے 1.25 سال سے ہمارا لیڈر جیل میں ہے، انہی وجہ سے جیل میں ہے۔ یہ کمیٹی اسی لیے بنائی گئی کہ پچھلے جتنے ایونٹس بھی ٹورنٹو میں ہوئے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی بدمزگی کسی نہ کسی وجہ سے ہوئی ہے۔ خاص طور پہ 2 گروپس اس میں اسپیشلی ملوث رہے ہیں بہت زیادہ بدمزگی کی وجہ سے۔ تو اس کمیٹی کے بننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے پرامن احتجاج ہو، پیسفل احتجاج ہو، فیملی ایونٹ ہو، فیملیز وہاں پہ آئیں اور اپنا اپنا جو ان کا حق ہے وہ وہاں پہ آ کے شو کر سکیں اور کھلے دل کے ساتھ آئیں، کسی کو کوئی شرم یا پریشانی یا پرابلم نہ ہو۔ تو ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کروں گا، ان دی اینڈ پی ٹی آئی کا ایونٹ ہے اور اس ایونٹ کو ہم سب نے مل کے کامیاب بنانا ہے۔ آپ نے بھی بات کی کہ کچھ لوگ کچھ دھڑے، تو کیا کچھ اختلافات پائے جا رہے ہیں، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس احتجاج پہ کتنا افیکٹ پڑ سکتا ہے؟ لیکن لوگوں کے پرسنل ایجنڈاز ہو سکتے ہیں کچھ بھی، ہم اس میں نہیں جاتے ڈیٹیل میں، لیکن اس ایونٹ کے اوپر ہم نے اب تک یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب کے اگینسٹ جو بھی کھڑا ہوا ہے، جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے، عوام نے اس کو مسترد کیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی، اس ایونٹ کے اوپر جو خان صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے، جو پی ٹی آئی کی باڈی کے انڈر میں ہو رہا ہے ایونٹ، اس کو کوئی فرق پڑے گا کسی بھی چھوٹے موٹے اور ایونٹ کی اچھا وجہ سے۔ ڈوگر صاحب، آپ سے سوال ہے کہ آپ اس کمیٹی کے ہیڈ ہیں، اس کمیٹی کے ہیڈ کی اپروول آپ کی آفیشیل ہے، اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی بالکل، یہ اپروول جو آفیشیل ہے، سائن بائی دی او آئی سی ہیڈ جو انٹرنیشنل ہیڈ ہے، جو سارے اوورسیز کے ہیڈ ہیں۔ ان کا نام ہے سجاد برقی صاحب جو یو ایس میں ہوتے ہیں۔ یہ ان کے آگے ڈپٹی سیکرٹری ہیں جانی بشیر، ان کے لیٹر ہیڈ پہ یہ آرڈر ایشو ہوئے کہ یہ جو پروٹیسٹ اس کے بعد جتنے بھی ہوں گے فار دی ریلیز آف عمران خان صاحب ملٹیپل ٹائم، وہ سب کو انشاءاللہ یہ کمیٹی ہیڈ کرے گی ٹل فردر آرڈر۔ اچھا ایک چیز، یہ اختلافات ہیں،
اور کچھ لوگ جو ہیں ایون پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اچھے اچھے عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ان لوگوں کی طرف سے کچھ مختلف اپنے اپنے تاثرات آ رہے ہیں، کامنٹس بھی آ رہے ہیں، جس میں ایک ہمارے بہت ہی معتبر اور بڑے عہدے پہ فائز ہیں سندھ میں، انہوں نے ایک کامنٹ دیا ہے کہ یہ کال جو ہے ایک مس کال ہے اور لوگ اپنا پیٹرول ضائع کریں گے. اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کا دیکھیں سمپل سا جواب ہے، جب کوئی میچ ہوتا ہے نا تو دو ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں اور میچ سے پہلے بہت زیادہ وربلی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اصل فیصلہ میچ والے دن ہوگا، اصل فیصلہ 24 نومبر کو ہوگا، اصل فیصلہ پاکستانی عوام کرے گی 24 نومبر کو نکل کے انشاءاللہ. بالکل ویسے ہی ذرا ایڈ کر دوں اس میں، جیسے 8 فروری کو قوم نے نکلی، حیران کن رزلٹ رہا، لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی دو، یہاں میرے کچھ دوست بھی ہیں بڑے عہدے پہ فائز ہیں باقی پارٹیوں کی طرف سے، میرے ساتھ شرطیں بھی لگائی ہیں، مجھ سے شرط بھی آ رہے کہ پی ٹی آئی بس 2 4 5 7 سیٹیں لے گی، اس کے علاوہ سیٹیں لے سکے گی. وہ بھی سنیں گے یہ پروگرام، میں ان کو بھی بتا رہا ہوں، سب کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ رزلٹ اس کا بھی وہی ہوگا جیسے 8 فروری کو لوگوں نے دیکھا ہے، ایسے ہی لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور حیران کر دیں گے. ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے، جیسے 45 فارم سے 47 بنانے پہ جو ایفرٹ لگی ہیں اور جس طرح سے پوری دنیا نے ان کو ہیومن رائٹس کے اداروں نے پاکستان کے اوپر لکھا ہے، وہ پھر انشاءاللہ اس پہ بھی لکھا جائے گا. پی ٹی آئی بنی ہی اس لیے ہے کہ وہ چینج کی پارٹی ہے، اس نے لوگوں کے دلوں کے اندر وہ جو مردہ جو ایک ضمیر ہوتے ہیں جو نکلتے نہیں ہیں، کھڑے نہیں ہوتے، ان کو جگا دیا ہے، اچھا ان کو جگانے کا کام کر رہی ہے انشاءاللہ. اچھا، ایک چیز مجھے بتائیں، دیکھیں احتجاج تو بہت عرصے سے ہو رہے ہیں، اس سے بڑے بڑے احتجاج بھی ہوئے ہیں اور پاکستان میں لوگوں کا سمندر دیکھا گیا ہے ایسے احتجاجوں میں. ان احتجاج میں اور اس احتجاج میں کیا فرق ہے اور اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ لیکن یہ ایک موقع دیا ہے خان صاحب نے اپنے ان تمام ووٹرز کو جنہوں نے فروری 2024 میں ووٹ دیا خان صاحب کو، کہ باہر نکلیں اور اپنے ووٹ کی حفاظت کریں. ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا ٹرکی میں بھی کیا ہوا ہے یا بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے. یہ پاکستانی عوام کے لیے ویک اپ کال ہے، باہر نکلیں اور اپنے ووٹ کی حفاظت کریں اور اپنے حق کے لیے لڑیں. تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس احتجاج سے، اس پروٹیسٹ سے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کریں گے، خان صاحب کو باعزت طور پہ رہا کرانے میں کامیاب ہوں گے اور پاکستان کی فلاح و بہبود میں یہ ایک مائل سٹون، ایک سنگ میل کا کردار ادا کرے گا. اچھا، آخری میرے دو سوال. ایک تو یہ کہ پاکستان میں احتجاج ہوتا ہے اور اس پہ حکومت پہ اثر پڑتا ہے، مشینری بند ہو جاتی ہے. پاکستان سے باہر جب احتجاج ہوتا ہے دوسرے ممالک کے اندر، یہاں پہ ہوتا ہے، یہاں پہ آپ احتجاج کریں گے تو اس کا افیکٹ پاکستان میں کس طرح سے پڑتا ہے؟ جب پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیز نکلیں گے، خان کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے، اس کا امپیکٹ گلوبلی بہت بڑا پڑتا ہے. جب حکومتیں دیکھتی ہیں کہ یار ہمارے اوورسیز جو ہمارے مین ڈونرز ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں کی لوکل حکومتیں جب دیکھتی ہیں کہ یار یہ تو پاکستانی ایک ساتھ ایک ہو گئے ہیں، ایک پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر اوبویسلی ہر طرف سے پریشرز کریٹ ہوتے ہیں. تو چھوٹا موٹا ہی صحیح یا بڑا پریشر تو کریٹ ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اور میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اس احتجاج سے پاکستان کی سالمیت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کیونکہ آخر کار ہم سب ایک ہیں اور سب سے پہلے پاکستان ہے. جی، پاکستان کی سالمیت پہ ایک پازیٹیو اثر ضرور پڑے گا. اگر آپ گوگل کریں اور یو این اے کے رپورٹس دیکھیں اور باقی جتنے بھی ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، پاکستان آتا ہے ناٹ فری نیشن. ناٹ فری نیشن، ناٹ فری نیشن دو وجہ سے ڈکلیئر ہوئی ہے پاکستان. نمبر 1، فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف موومنٹ. یہ دو چیزیں جب کسی قوم سے اٹھ جاتی ہیں تو اس کو پیرالائز نیشن کہا جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں انشاءاللہ ہم واپس لے کے چھوڑیں گے. پاکستان کے عوام کو اپنے رائے کا اظہار کرنے کا پورا حق ہے اور پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا پورا حق ہے. تو انشاءاللہ اس سے دونوں چیزیں پاکستان کی قوم واپس لے گی. اور یہ جو ناٹ فری نیشن ہمارا دھبا ہے ہمارے فیس پہ پوری دنیا میں، انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گا اس موومنٹ سے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ احتجاج کی کال آئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے صدر عمران خان صاحب کی طرف سے، اور میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینئر رہنما اور کمیٹی کے چیئر علی ڈوگر صاحب اور طابر صدیق صاحب تھے. اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج کتنا کامیاب ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.
عمران خان پائندہ. زندہ باد. اللہ حافظ. پاکستان عمران خان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان